وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا میرے نہایت ہی محترم مکرم واجب تعظیم، آج کی اس محفل پاک میں موجود جملہ علماء کرام، سادات اعظام اور جملہ حاضرین و سامعین، میرا یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں اس مقام پر، اس جگہ آیا ہوں. اگرچہ ڈاکٹر آصف ہزاروی صاحب نے پہلے بھی دعوت دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا، ہر کام کا کوئی وقت ہوتا ہے. تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ آج میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں. اور اگرچہ انہوں نے، ان کی خواہش ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے کان میں کہا کہ آپ نے ایک شعر پڑھ لیں، آپ اگر آپ کی طبیعت ہے آپ ایک شعر پڑھ لیں ترنم کے ساتھ. تو اس کے، ان کے کہنے کے مطابق، اگرچہ میں کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ میں بیان کروں گا، وقت بھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی کے کہنے پر چند کلمات آپ کی گفتگو کروں گا. سبحان اللہ. اور اگر آپ کا ذوق و شوق ہوا تو شعر اور شعر تو میں نے ویسے بھی پڑھنا ہے، ذوق شوق اگر میں نے دیکھا تو ترنم آ جائے گا. حاضرین و سامعین کرام، دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، انسان جب سے تخلیق ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی. انسان منہ میں زبان رکھتا ہے. انسان کی منطقی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے. تو بات جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، باتیں ہوتی آئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن بات وہ ہے یا اس بات کی بات ہے جس بات میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری باتیں اسی بات کے ساتھ، اسی بات کے تصدق قائم ہیں. بے شک. اگر حضور کی بات نہیں ہے تو پھر کسی کی بات نہیں. بے شک. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں، یا رات کی باتیں ہوتی ہیں. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں، یا رات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہیں. اور دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں.
کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو باتیں چلتی آئی ہیں، چلتی رہیں گی، اور بات اسی انسان کی ہوتی ہے جو زندگی میں حضور کی بات کرتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی واہ لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حضور کی بات کرتا ہے، حضور کی غلامی کی اور آپ کی محبت کی بات کرتا ہے۔ تو حضرات کرام، ایمان جو ہے ایک مسلمان کا، اس کی جان، ایمان کی جو جان ہے وہ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول اگر دل میں موجود ہے تو پھر کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو چاہے نمازیں پڑھتے رہو، چاہے سجدے کرتے رہو، صوم و صلات کے پابند رہو، تو کچھ حاصل حصول نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ آپ تمام حضرات نے سنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ دیکھیں جو لوگ عالم باطن کو نہیں مانتے، جو لوگ عالم باطن کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اعمال جو ہیں، اعمال انسان جب کرتا ہے تو اعمال دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ انسان دیکھتا ہے ایک بندہ کیا عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو اعمال دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ اس عمل کی جان ہوتی ہے، اور نیت نظر نہیں آئی۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ انسان کیا سوچ رہا ہے، اس لیے حکم شرعی بھی ظاہر پر ہے، کیونکہ کسی انسان کو کسی کے باطن کا نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ تو اعمال ظاہر ہیں، اعمال کب قبول ہوتے ہیں؟ جب انسان کی نیت پختہ ہو اور نیت ٹھیک ہو۔ تو بغیر نیت کے جب اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر عالم باطن کے مطابق جب انسان اگر اس کی طرف دیکھے تو وہ بھی تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، عالم باطن بھی ہمیں نظر نہیں آتا، اور عالم دنیا میں، اس عالم اجسام میں ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ بھی تو نظر نہیں آتا، اللہ بھی تو جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، تو باطن کا کی نفی مطلق اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات میں کر رہا تھا محبت رسول کی، کہ محبت رسول جو ہے، محبت بھی ایک کیفیت کا نام ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان یا اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ محبت ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو محبت رسول یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے جو دل کو پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے، میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ صحابی رسول، جتنے اصحاب رسول ہیں،
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور جتنے اہل بیت کرام ہیں، جتنی ازواج مطہرات ہیں، ان سب کو اگر انسان یہ گمان کرے کہ ان سب کو جو عظمتیں ملی ہیں یہ ان کو اپنی ذات کی وجہ سے ملی، بے شک سرکار تو یہ اس کا سوچنا غلط ہے۔ جتنے یہ طبقات ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، اور ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے بعد ان طبقات کے بعد نیچے چلتے ہیں تو ائمہ کرام ہیں، اور اس کے بعد صوفیاء اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ یہ تمام جتنے طبقات ہیں ان سب کی عظمتیں، ان سب کو عزتیں حضور کی محبت اور حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، بے شک میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیے آج کا دور افراط و تفریط کا دور ہے، غلو و تجاوز ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ میں صرف عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ انسان کا ذریعہ نجات بنتا ہے، کیونکہ انسان اس عقیدے پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ان اعمال کی وجہ سے یوم قیامت سزا و جزا کا مستحق ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کے متعلق چند باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جان ہے، بے شک، اور حضور کی محبت کس دل میں پیدا ہوتی ہے یا کس دل میں موجود ہوتی ہے، اس کو اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ انسان، وہ دل اپنے اندر محبت رسول کے ساتھ ساتھ حضور کے تمام سچے رشتوں کی اور سچے تعلقوں کی محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو اگر تو اس انسان کے دل میں محبت رسول بھی ہے، کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا عاشق ہوں، غلام ہوں، اور اس کے دل میں ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی بھی محبت ہے، اور صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کرام کی مودت بھی ہے، ازواج مطہرات کی تعظیم بھی کرتا ہے، تو پھر وہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، کہ میں حضور کا سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک ہے تو دوسرا ہے، اگر ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس جانب خلفائے راشدہ کا نام لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس جانب چاروں سلاسل کا نام لکھا ہے۔ ان کے جو بانی ہیں، جن شخصیات کی وجہ سے وہ سلاسل چلے ہیں، ان کا نام لکھا ہے حضور غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سلسلہ قادریہ چلا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سلسلہ چشتیہ چلا ہے۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ، یہ جو چاروں میں یہ دیکھ رہا ہوں نا، مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ یہ پیغام ایک جب انسان کو تحریر پڑھتا ہے، تحریر پڑھنے سے اس کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، تو یہ تحریر پڑھ کے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم
بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے مرکز یا اس مقام پر بیٹھے۔ تو حضرات میرے جد اعلیٰ نے کہا تھا کہ مہر علی ہے حب نبی۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو ڈاکٹر صاحب کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ تو اللہ محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہو اس کے دل میں محبت علی بھی ہو۔ یہ شرط کیوں کہ محبت رسول سے محبت حیدر کرار جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو یہ ایک ہی بات ہے، کسی کے دل میں محبت رسول ہے تو لازم ہے اس کے دل میں محبت حیدر بھی ہے، محبت علی بھی ہے۔ اور دیکھیے حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض لوگوں کی یہ کم فہمی ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، یہ لوگ، یہ طبقہ جو ہے یہ نعوذ باللہ تعالی جہال کا طبقہ ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اس دور میں بھی ہیں، آپ سنتے ہوں گے، تو وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، یہ ان کو قرآن و حدیث کا کچھ علم نہیں ہوتا، یہ بس وہ جس طرح سے ہر دین مذہب ہے، مذہب میں مسٹیسزم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مسٹیسزم جو ہے یہ صوفیزم ہے، تصوف، وہ اس کو اس انداز سے ملاتے ہیں۔ اچھا، اور ان کی جو اس بات کے، دیکھیے ہر بات کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے، تو ان کی اپنی طرف سے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کے کلام میں یہ کچھ لکھا ہے، یا آج کے اس دور کے مستصوفین کو دیکھ کر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ پاک طبقہ بھی اسی طرح ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صوفیاء کرام یہ کوئی ایسی طبقہ نہیں تھا، یوں ہی تو نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے، کہ جب سے پاکستان بنا ہے، یا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب سے کسی مولوی نے اس خطے میں تبلیغ کرنا شروع کی ہے، مولوی تبلیغ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو اگر کوئی یہ سوچے، اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو مولویوں نے صرف کلمہ پڑھایا ہے، ذرا آپ خود دیکھیں کتنے غیر مسلموں کو
مولویوں نے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تنقید نہیں کر رہا. علماء کرام جو علماء ربانیین ہیں وہ اس امت کا سرمایہ ہے بے شک. کہ ان سے دین اسلام کی ترویج ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے. لیکن میں یہ ان علماء راسخین کی بات کر رہا ہوں، وہ طبقہ الگ ہے. لیکن جو نام نہاد اپنے آپ کو عالم کرے، اس کے اندر علم نہیں ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو عالم کرے، تو وہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا. وہ تو بلکہ لوگوں کو اسلام، دائرہ اسلام سے باہر نکال رہا ہے. لوگوں کو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کا نام لینے والے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے کہ یہ کافر ہو گئے، کفر کے بدلے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کوئی وجہ تو ہے نا. حالانکہ یہ بھی عالم ہے، یہ بھی مولوی جو ہے یہ بھی کہتا اپنے آپ کو عالم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی زمین پر جب اسلام پھیلا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ کئی لاکھ ہندوؤں کو جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرمایا، وہ تو ہندو تھے، مشرک تھے، تو مشرکوں کو موحد بنایا. یہ صوفیاء کرام مشرکوں کو موحد بناتے ہیں، اس کا الٹ نہیں کرتے کہ موحدوں کو مشرک نہیں بناتے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس طبقے میں صوفیاء کرام کی میں نے ایک مثال دی ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں. یہ بات طویل ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیاء کرام عالم بھی ہوتے ہیں اور خلوص کے ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. بے شک بے شک. صرف زبانی بات نہیں ہے، زبانی صرف بات نہیں ہے. زبانی بات تو سب کرتے ہیں، یہ میں بھی کر رہا ہوں، سب زبانی بات کرتے ہیں. زبان سے کہہ دینا ایک اور حیثیت رکھتا ہے، لیکن لوگوں کو عمل کے ساتھ تبلیغ کرنا دین کی، اس کا مقام اور ہے. وہ ایک شعر ہے کہ کال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. کال بگزار، اس سے گزر، اس زبان کی کہ اس سٹیج سے، اس مرتبے سے گزر کے مرد حال بن. مرد حال بن، مرد حال کس طرح بن سکتا ہے کہ پیش مرد کامل پامال شو. مرد حال تب بن سکتا ہے کہ کسی کامل مرد کی خدمت میں بیٹھ، کسی کامل کے پاس بیٹھ کر اس کی صحبت سے مستفید ہو کر تو مرد کامل اور مرد حال بن کر. تو حضرات اس چیز کو میں اب بات کی طرف، اختتام کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے. بے شک. اور حضور کی محبت وہی تسلیم ہوتی ہے جو حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی ہو، حضور کی اہل بیت کرام کے ساتھ بھی ہو، اور حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی. میں نے چند
گزارشات تقریر نہیں ہے، یہ بیان نہیں ہے، میں کوئی پیشہ ور خطیب بھی نہیں ہوں، ایک دین کا طالب علم۔ صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھتا ہوں عقل و دانش میں، وہ آپ تک پہنچ جائیں، اور اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں خلوص کے ساتھ، تو شاید یہ میرے لیے باعث نجات بن جائے۔ یہ اس وجہ سے اس کے پیش نظر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے کہ میں نے یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آخر میں ایک قطع میں پڑھ دیتا ہوں، بس اس کے بعد دعا ہے کہ گر اہل دلی، یہ میں یہ بتاتا چلوں، یہ ربائی ہے، ربائی، اور یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی اپنی ربائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ چشتیات سارے چشتی بیٹھے ہیں، تو چشتیات سلسلے کے جو بانی ہیں، جو موجد ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے؟ یہ آپ یوں سمجھے کہ چشتیہ تعلیم دے کر آتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ گر اہل دلی مہر علی در دل کن، سبحان اللہ، گر اہل دلی مہر علی در دل کن، وز مہر علی مراد جاں حاصل کن، سبحان اللہ، گر اہل دلی۔ بھئی یہ فارسی اگرچہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ سب کو یہاں فارسی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا اگر ترجمہ کروں گا تو فارسی کی اس کے مفہوم کی وہ چاشنی نہیں رہے گی۔ ترجمہ میں کر سکتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی چاشنی ختم ہو جائے۔ تو جیسا ہے آپ ویسے سماعت فرمائیں، اور اس کا اگر آپ کا دل ہوا ترجمہ سننے کا تو علماء کرام سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ذوق سے یہ سماعت فرمائیں کہ گر اہل دلی مہر علی در دل کن، وز مہر علی مراد جاں حاصل کن، خواہی کہ عزیز ہر دو عالم گردی، خواہی کہ عزیز ہر دو عالم گردی، خود را چوں علی بذات